بیٹی دی، چوتھی دی، پانچویں دی، 6 بیٹی دی، پھر اس کی بیٹی حاملہ سے ہوئی۔ اے میرے پیارو، یہ آیا اپنی بیوی کے بال کو پکڑا، اور نہ مردوں کی طاقت یہی ہے بیوی کو مارنا، اتنا مردوں کی علامت ہے ان سے جھگڑے کرنا، بات بات پر غصے کرنا۔ یار وہ تو پانا دہلی چھوڑ کر تمہاری خاطر آئی، تم بھی وہ لڑکا کر ادھر ادھر بیٹھے ہو، بتاؤ کس کے سارے زندگی گزارے۔ جب معاملہ ایسا ہوتا ہے تو بیٹیاں مجبور ہو کر یا تو زہر کھا لیتی ہیں تو پھانسی کے پھندے کو چومتی ہیں۔ میں نے دیکھا سینکڑوں بہنیں پھانسی کے پھندے کو چوم لیتی ہیں، سینکڑوں بیویاں زہر کھا لیتی ہیں۔ یار سب چھوڑ کر اپنے باپ کی دہلیز کو آئی، تمہارے محبت میں تم بھی ستاتے ہو، وقت پڑنے پر گالی دیتے ہو، وقت پڑنے پر برا بھلا کہتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ بدلو اپنے آپ کو۔ 6 بیٹیاں اللہ نے عطا کی۔ اے میرے پیارو، عنایت اب کہا سوچ، بیوی کے بال کو پکڑا، مارا، خوب مارا پیٹا، اور کہا سن اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوگی تو میں بیٹی کو قتل کر کے تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ کیا کہا؟ بیٹی کو قتل کر کے تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ یار ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کیسے اس درد کو برداشت کر سکے؟ اگر اپنے جان کی بات آتی تو ماں جان دیتی ہے، لیکن بیٹوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی ہے۔ ذرا غور کرے میرے پیارو، یہ ماں تھی جب سنا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو یہ قتل کر دے گا، مجھ کو گھر سے نکال دے گا۔ اے میرے پیارو، کنیز فاطمہ سکھ تھی، نماز پڑھنے والی عورت تھی۔ اے میرے پیارو، آج ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہو۔ آج دیکھو ماں نے کتنی الجھنیں جھیل کر پالا ہے، کتنی محبتیں دے دے کر کے تمہیں جوان کیا ہے۔ بتاؤ اگر کسی کا لڑکا اپاہج پیدا ہو جائے تو باپ پوری زندگی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، ماں کاندھا دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے یہاں تک کہ دیکھا ہے بیٹا 50 سال کا ہو گیا ہے، ماں 70 سال کی ہو گئی، بیٹا اپاہج ہے، پھر بھی ماں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلا رہی ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے۔ ہائے جوانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر 2-4-10 ہزار کا سوال کر لے کے تو بابا جان آج پیسے نہیں کل دے دوں گا۔ یہ باپ دوائی کے بغیر تڑپ تڑپ کر زندگی گزارتا ہے، یہاں بیٹا موبائل میں بڑی بڑی موبائل اور گاڑیوں میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں چاہتا ہے نیند پوری کریں۔ آؤ دیکھو میرے پیارو، یہ کہنے لگا اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو قتل کر دوں گا، تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ جب ماں نے سنا کہ میری بیٹی کی بھی جان جائے گی، اے میرے پیارو، پھر اس کے بعد میں تاریخ بتا رہی ہے، اپنا معاملہ اپنا قصہ کس سے کہے، کہتے ہوئے غیروں سے شرم خود آتی ہے۔ اے میرے پیارو، معاملہ یہ بنا، پوری دنیا جب سو رہی تھی، رات کی تاریکی میں بیٹی نے مصلی اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں مصلی بچھا کر بارگاہ الہی میں رونا شروع کر دیا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے مولا، تو نے پہلی بیٹی دی، میں نے خوشی سے لے لی۔ اے میرے مولا، دوسری نعمت عطا کی، وہ بھی میں نے خوشی سے سنبھال لی۔ تیسری نعمت بیٹی عطا کی، میں نے بہت پیار سے لے لیا۔ 4 بیٹی دیا، میں نے بہت پیار سے پال لیا۔ 5واں دیا، وہ بھی پیار سے پال لیا۔ 6واں بیٹا دیا، بیٹی دیا، وہ بھی میں نے پیار سے پال لیا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، اب میرے شوہر نے کہا ہے اب اگر بیٹی پیدا ہوگی، 7ویں بیٹی پیدا ہوگی تو اسے قتل کر دوں گا، اسے قتل کر کے تجھے آنگن سے نکال دوں گا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، تو میرا عالم و مالک ہے، میرے مولا، تو پیدا کرنے والا ہے، جان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، آخر میں کون سے دہلیز پر جاؤں، تیرے دروازے پر ہی فریاد لگا سکتی ہوں۔ اے میرے مولا، یا تو اب 7واں بیٹا دے دے، یا مولا میرے شوہر کا علاج کر دے، میرے شوہر کا علاج کر دے۔ بیٹی کے آنکھ سے آنسو نکلنا ہی تھا۔ جب یہ بیٹیاں رویا کرتی ہیں میرے پیارو تو سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کی فریاد، ان کی چیخو آہ عرش الہی پر جا کر ملتی ہے۔ اے میرے پیارو، بیٹی رات کی تاریکی میں رو کر دعا کر رہی تھی، اے میرے پاک پروردگار عالم، یا تو 7واں بیٹا دے دے، یا تو میرے شوہر کا علاج کر دے۔ تاریخ بتا رہی انسان کا بیان ہے، رات کی تاریکی میں سو رہا تھا، رات کی تاریکی میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں اور سارے لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب دی گئی ہے۔ ایک ایک کتاب دینے کے بعد میں کتاب لی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں سب کو دیا جا رہا ہے، کسی کو جنت بھیجا جا رہا ہے، کسی کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔
اے میرے پیاروں پھر اس کے بعد میں اس کا بیان ہے جب وہ فرشتے میرے پاس میں آئے ہیں کتاب لیا لینے کے بعد میں آواز آئی یہ میرا نافرمان بندہ ہے اس کا کوئی نیکی میرے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اے فرشتے پکڑو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے تاریخ بتا رہی ہے فرشتے آگے بڑھنے کے بعد میں اس کے ہاتھ کو پکڑے اور پکڑ کر جہنم کے قریب لے جانے لگے انسان چیخ مارنے لگا تڑپ کر کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے مولا مجھے معاف کر دے آواز آتی ہے تجھے معاف نہیں کیا جائے گا تیری کوئی بھی نیکی اس لائق نہیں جو تجھے جہنم سے بچا لے انسان بار بار رو رہا تھا اللہ نے فرمایا آج تیری کوئی ایک بات نہیں مانی جائے گی اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بیٹیوں سے محبت کرو یہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دہلیز پر لے کر جا رہے تھے انسان اب خوف میں یہ تھا کہ اب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ہائے میرا کیا ہوگا میرے جسم کے 72 ٹکڑے ہوں گے وہ جہنم کی آگ جو جلا کر راکھ کر دے گی یہ انسان خواب عالم میں تھا انسان کا بیان ہے وہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے مجھے جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر گئے تو میں نے کیا دیکھا میری وہاں ایک بیٹی کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے کھڑی تھی اور کہنے لگی اے مولا یہ میرا بابا جان ہے اس کو جہنم میں نہ بھیج دینا اے میرے مولا یہ میرا بابا جان ہے میرا باپ ہے بڑی محبت سے اس نے پالا ہے مولا اس کو جہنم میں نہ جانے دے اے میرے مولا اسے جہنم سے بچا لے فرشتوں نے اس دروازے کو چھوڑا دوسرے دروازے کی جانب بڑھے کہ لاؤ دوسرے دروازے پر بیٹی بھی اس کو جہنم کے آگ میں ڈالا جائے 7 طبقات ہیں جہنم کے فرشتے آگے لے کر بڑھے ہیں اس کے بعد میں انسان کا بیان ہے میں نے کیا دیکھا جب دوسرا دروازہ آیا ہے وہاں پر میری دوسری بیٹی کھڑی ہو کر یہ بازوں کو کھول کر کھڑی تھی کہنے لگی مولا یہ میرا باپ ہے اس نے بڑی پیار سے مجھے جوان کیا ہے اے میرے مولا اسے ہم جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتے اسے ہم جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہیں اے میرے پیارے پھر اس کے بعد میں فرشتوں نے دوسرا دروازہ بھی چھوڑا تیسرے دروازے سے چاہا کہ لاؤ اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے انسان کا بیان ہے میں نے چاہا کہ اب یہ میرا ٹھکانہ جہنم ہو چکا ہے میں کانپ رہا تھا دہشت سے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا جب تیسرے دروازے پر لایا گیا تو میں نے کیا دیکھا میری ایک بیٹی اس دروازے پر بھی کھڑی ہو کے دے رہی تھی یہ میرے پاک پروردگار عالم یہ میرا باپ ہے یہ تیری رحمت کی کفالت کیا ہے اے میرے مولا جہنم سے بچا لے انسان کا بیان ہے مجھے چوتھے دروازے پر لے کر گیا چوتھے دروازے پر بیٹی کھڑی ملی 5ویں دروازے پر جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا 5ویں دروازے پر بھی بیٹی موجود ہے 6ویں دروازے پر 6ویں بیٹی کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے اے میرے پاک پروردگار عالم یہ میرا باپ ہے مولا میں تیری رحمت ہوں اس نے میری پرورش کی ہے کفالت کی ہے اے میرے مولا میرے باپ کو جہنم سے بچا لے انسان کا بیان ہے میں 6 جہنم کے دروازے سے بچ گیا فرشتے اور آگے بڑھنے کے بعد میں جب 7واں دروازہ آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا کوئی انسان موجود نہ تھا جو مجھے بچا لے انسان کا بیان ہے اب میرا جسم کانپ گیا اور میں چیخو پکار کرنے لگا ہائے کاش ایک بیٹی اور ہوتی بعد میں جہنم سے آزاد ہو گیا ہوتا انسان کا بیان ہے کہ میری آنکھیں کھل گئی آنکھیں کھل رہی تھی میرے آنکھ میں آنسو آ گئے ساروں میں تار ہونے لگا بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا عرض کرنے لگا اے میرے پاک پروردگار عالم اب مجھے بیٹے کی حاجت نہیں ہے مولا اگر دینا ہے تو بیٹا نہیں بلکہ اپنی رحمت بیٹی سے نواز دے بیٹے کی حاجت نہیں ہے اگر آپ چاہیے تو بیٹی چاہیے فوراً بی بی کو بلایا کہا مجھے معاف کر دے بہت ظلم کیا میں نے اللہ کی عظیم نعمت کو ٹھوکر پہ ٹھوکر دیتا رہا مجھے
مجھے معاف کر دے خدا رائے میرے پیارو. بیٹیاں وہ ہوا کرتی ہیں جو باپ کو جہنم سے بچا لیتی ہے. ہاں آج باپ بیمار ہوتا ہے بیٹی